أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ یہ سورہ حجرات کی کچھ آیتیں ہیں۔ کل اس سے پہلے کی کچھ آیتوں کی مختصر تفسیر گزر چکی تھی۔ دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا تھا کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو بیان فرما رہے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان فساد کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان باتوں سے بچو، تم ان باتوں سے بچو گے تمہارے درمیان فساد نہیں ہوگا، تمہارے دل نہیں پھٹیں گے، تمہارے درمیان آپس میں محبت ہوگی اگر تم ان باتوں سے بچو گے۔ پہلی بات جو بتائی تھی، اچھا ابھی یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، یعنی کسی کے بارے میں گمان کرنے سے بچو کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس لیے کہ اگر تم یہ گمان کرنے جاؤ گے تو اچھا گمان کرتے کرتے پھر برے گمان کی طرف شیطان تمہیں لے جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کسی کے بارے میں سوچے ہی نہیں، بس میں بھلا، میں میرا کام بھلا، میں سب ہاں یہ ہے اگر خیر خواہی ہے دین کے لیے، بھائی فلاں بندہ دین سے دور ہے میں اس کو جا کر دعوت دوں، ہاں یہ تو بہت بہترین عمل ہے۔ ہاں باقی کسی کے بارے میں اپنے گجراتی میں پنچات نہ کریں، ہاں کسی کے بارے میں پنچات نہ کریں۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے اچھا ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان جو ہے نا یہ گناہ ہے، ہاں انسان کو گناہ کی حد تک پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا پھر آگے فرما رہے ہیں ولا تجسسوا، ایمان والو تم کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ ٹوہ میں پڑنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ بھائی ہمارا اگر کسی سے اختلاف ہے، ہمارا کسی سے دل میل نہیں کھاتا، اس سے پہلے بتایا تھا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ کہ بھائی کسی کے ساتھ دل میل نہیں کھاتا، ہوتا ہے، انسان ہے، فطرت ہے، دل میل نہیں کھاتا کسی کے ساتھ، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارا دل کسی کے ساتھ میل نہیں کھاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ، ہاں کہ کہاں جاتا ہے، کیسے رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کہاں اس کی کوئی غلطی ملے کہ میں لوگوں کے درمیان اچھالنا شروع کروں۔ یہ ہے تجسس، ٹوہ، کہ ہر وقت اس کی کوشش میں لگنا کہ فلاں بندے کی غلطی کہاں میرے ہاتھ میں آئے اور میں اس کو اچھالوں۔ یہ ہے تجسس، یہ ہے تجسس۔ ہمیں یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ تجسس، خاص طور پر تجسس یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے اس کو گرانا چاہتا ہے، جس سے اختلاف ہوتا ہے اس کو گرانا چاہتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عزت اور ذلت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے اسے عزت دیتے ہیں اور اللہ جسے چاہے اسے ذلیل کرتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، شاید نہ آپ سے پہلے کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، نہ آپ کے بعد کسی کو کی جائے گی، کیا کچھ نہ کیا گیا، لیکن عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں عزت اللہ کے، اللہ عزت دیتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال درست ہے، چاہے لوگ کوئی بھی ہمارے پیچھے پڑھ کر کچھ بھی کر لے، اگر ہمارے اعمال درست ہے اللہ ہمیں عزت دیں گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کر لو اللہ تمہیں عزت دیں گے، باقی پرواہ نہ کرو کون کیا کہتا ہے پوچھیں۔ ہاں تو اللہ فرماتے ہیں ولا تجسسوا، ٹوہ میں نہ پڑو، کسی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ ہاں اختلاف ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ اگر تم پیچھے پڑو گے تو اللہ بھی پھر فرشتوں کو تمہارے پیچھے لگا دے گا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ دیکھیں یہ ہے غیبت۔ غیبت کہتے ہیں ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، کہ فلاں بندے نے یہ کیا، فلاں بندے نے وہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام ہے، ہمارے درمیان عام ہے، بہت سی مرتبہ بڑے بڑے انسان، علماء، سب کو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات بیان کرنا جو اسے بری لگے۔ کہا رسول اللہ اگر وہ بات اس میں ہو حقیقتاً تو؟ کہا کہ ہاں تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں ہے ہی نہیں اور تم اس کے بارے میں وہ بات کہہ رہے، یہ تو بہتان ہے، تہمت ہے، اس کے اوپر تہمت ہے۔
تو اس لیے یہ بہت عام ہے اور اسے ہلکا سمجھا جاتا ہے. بہت سی مرتبہ انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے کوشش کریں زیادہ کسی سے ملاقات، زیادہ فضول ملنا جلنا نہ ہو. اللہ والے فرماتے ہیں فضول کسی سے ملے جلے نہیں. دین کی دیکھیں 7 لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھیں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو 2 شخص وہ ہوں گے جو اللہ کے لیے ملتے ہوں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں. تو اس لیے اللہ کے دین کی نسبت سے ملیں یا کچھ کام کاج ہو تو ملیں. باقی فضولیات میں پھر کیا ہوتا ہے، بندہ باتیں کرتے کرتے پھر ادھر ادھر بہک جاتا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے، میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں. اللہ فرماتے ہیں غیبت اتنی سخت چیز ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا غیبت کی مثال اللہ دے رہے ہیں، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، یہ تو تم بھی ناپسند کرتے ہو، تم بھی اسے ناپسند کرتے ہو. دیکھیں ایک تم بھائی انسان کا گوشت، کتنی سخت چیز، پھر وہ بھی مردار اور وہ بھی بھائی کا گوشت. اس کو غیبت سے تعبیر کیا کہ یہ ہے غیبت. ہاں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، حضور نے کہا تم دانتوں میں خلال کیا کرو، دانتوں میں خلال نہیں کرتے. کہا رسول اللہ ہم نے تو گوشت کھایا بھی نہیں ہے. کہا کہ نہیں، پھر فلاں کی غیبت کی ہے، تمہارے دانتوں میں اس کا گوشت نظر آ رہا ہے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے، انسان مبتلا ہو جاتا ہے، انسان غلطی ہو جاتی ہے، کوشش کرنا چاہیے ایسی باتوں سے بچے. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرنے والے، تواب بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. دیکھیں یہ ساری باتیں بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالی ایک عجیب مضمون کی طرف لے جا رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ انسانوں، تم کیوں کسی کو حقیر سمجھتے ہو، کیوں کسی کو ذلیل سمجھتے ہو؟ اس لیے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، اسی لیے اس کی غیبت کی جاتی ہے، اس کی برائی کی جاتی ہے. ارے انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تو تمہیں ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے پیدا کیا ہے، پھر افضلیت کس بات کی؟ افضلیت کس بات کی؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل تو آگے کچھ موقع ملا تو بیان کریں گے. دیکھیں یہاں کچھ باتیں ضروری ہیں وضاحت کے طور پر اس کو بیان کرنا. یہ جتنی باتیں گزری ہیں کہ چغل خوری، یہ بدگمانی، غیبت جیسے بتایا تھا کہ ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا، چغل خوری، بنیت فساد، چغل خوری خاص طور پر کہ لڑائی جھگڑے کے ارادے سے ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا، یہ بالکل جائز نہیں ہے لڑائی جھگڑے کے ارادے سے. لیکن جائز اس کی شکلیں ہیں. کیا مطلب؟ بھائی ایک آدمی کو اس کے باس نے دکان میں مینیجر بنایا ہے. اب مینیجر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ نیچے لوگوں کو دیکھے کہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یا مدرسے میں کوئی کسی بندے کو ذمہ داری سونپی گئی، اب یا اسکول میں کسی بندے کو ذمہ داری سونپی گئی، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماتحتے کو دیکھے کہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر اس نے کسی کی بات، مینیجر نے کسی اپنے بندے کی بات کہ بھائی یہ فلاں ایسا کر رہا ہے ایسا کر رہا ہے، باس تک پہنچائی، تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، یہ چغل خوری میں داخل نہیں ہے، یہ جائز ہے. بلکہ یہ اس پر فرض بنتا ہے کہ وہ اس تک پہنچائے. اگر نہیں پہنچائے گا تو یہ خیانت ہوگی، یہ خیانت ہوگی، اس لیے کہ اس کو ذمہ داری سونپی گئی تھی. ہاں تھوڑا بہت چلا لے الگ بات ہے، لیکن یہ کہ بالکل چھوٹ دے دیں یہ درست نہیں ہے، پھر یہ اس کی طرف سے خیانت ہوگی. اس لیے دیکھیں جس کو بھی عہدہ سونپا جاتا ہے نا، وہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو عہدہ سونپا گیا، مینیجر کا یا اسکول کے پرنسپل کا یا مدرسے کے پرنسپل کا، کوئی بھی عہدہ سونپا گیا اور اس کے ماتحت اس سے راضی ہیں، سارے کے سارے راضی ہیں، تو سمجھو یہ مداہن ہے. مداہن کا کیا مطلب؟ یہ گڑبڑ کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے. اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے ماتحت سارے کے سارے ٹھیک ہو نہیں سکتا. اگر اسی طرح اگر کسی عالم کے بارے میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر کسی عالم کے بارے میں دیکھو کہ سارے کے سارے لوگ اس سے راضی ہیں، تو پھر سمجھو کہ کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، حق بات بولنی پڑتی ہے چاہے وہ کڑوی لگے. اسی طرح مینیجر کو، پرنسپل کو حق بات بولنی پڑتی ہے چاہے وہ کڑوی لگے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب حق بات بولیں گے تو دلوں میں دشمنیاں پیدا ہوگی. لیکن اس کا طریقہ بھی ہے، حق بات بولنے کا ایک طریقہ ہے، ہم اسے اچھی طرح سمجھائیں، نہ مانیں تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو چغل خوری میں داخل نہیں ہوگی. بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص چغل خور تھا، فلاں شخص یہ تھا، حالانکہ اس نے اپنا حق ادا کیا ہے. اگر وہ حق نہ ادا کرے گا تو اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی.
اس لیے یہ بندے کو سوچنا چاہیے کہ اگر میرا اوپر والا جو مجھ پر جس کو منتخب کیا گیا ہے، اگر وہ میری بات کسی اور کو بیان کرتا ہے بنیت اصلاح، تو یہ چغل خوری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں کچھ مسائل تھے، یہ مسائل چل رہے تھے کہ کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ غریب کی شادی میں زکوٰۃ خرچ کا پیسہ خرچ کرنا، بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کسی غریب لڑکی کی شادی ہے تو اس میں زکوٰۃ کا، یا کسی غریب لڑکے کی شادی ہے ہم جانتے ہیں وہ مستحق ہے تو اس میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا، تو اس کی اجازت ہے، اس کو ہم مالک بنا دیں، غریب لڑکی کو چاہے مالک بنا دیں یا غریب لڑکا جو ہے اس کو مالک بنا دیں کہ بھائی یہ تم اس سے اپنی شادی کر لینا، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اتنا زیادہ نہ ہو جو رسمیں بھی پورا کریں۔ ہاں بہت ساری ایسی رسمیں ہیں جو بلا ضرورت شادی میں داخل ہو چکی ہے، جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، ایسی رسموں میں پیسہ لگانا درست نہیں ہے۔ اس لیے جو حضرات چاہتے ہیں کہ غریبوں کی شادیاں کرائیں تو وہ اتنا ہی ان کو پیسہ دیں جس سے ان کی ضرورت پوری ہو جا سکے۔ جیسے اگر کوئی لڑکا غریب ہے، اس کی شادی کرانی ہے تو اس کو اتنا پیسہ دے کہ اس کی مہر ادا کر سکے وہ، اس کا گھر کا کچھ ضروری سامان لا سکے وہ، اور اپنی گھر کا ضروری اور ولیمہ کر سکے، بس اتنا۔ باقی دوسری جو زائد رسمیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہلدی ولدی یہ جو بھی ہیں، یہ سب زائد رسمیں ہیں، بچنا بہتر ہے، اس سے بچنا بہتر ہے۔ اچھا شادی کیا ہے؟ بس نکاح اور ولیمہ، یہ ہے شادی، نکاح اور ولیمہ ہو گیا شادی۔ بہت آسان شریعت نے کیا ہے، بہت آسان، کہ بارات وارات یہ سب رسمیں ہیں۔ اصل میں ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہ کر وہ ساری رسمیں، جتنی رسمیں، ہلدی ہے، بارات ہے، یہ ساری رسمیں وہاں سے آئی ہیں ہمارے اندر، باقی یہ کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں اگر لڑکا اپنی خوشی سے 2-4 دوستوں کو لے جائے تو اس کی اجازت ہے۔ میری شادی اس طرح ہوئی تھی، میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، یہاں سے میں گیا اور صبح پہنچا وہاں پر، رات میں رخصتی تھی، میں خود گیا تھا اپنی اہلیہ کو لینے کے لیے، وہاں پر 2 ویلر چلتا ہے، 2 ویلر پر ہم 1.5 آدمی گئے تھے، ایک میں اور میرے کو 5 سالہ بھتیجا، ہم 1.5 آدمی گئے تھے۔ یہ شادی ہو گئی، نکاح تو ہو گیا تھا پہلے ہی، اور رخصتی اس رات ہو گئی، ہم 1.5 آدمی لے کر آ گئے اپنی بیوی کو، اور پھر اس کے بعد دوسرے دن مختصر سا ولیمہ کر دیا۔ بہت آسان ہے شریعت نے۔ ہاں اگر کوئی کرنا چاہے بڑا ولیمہ بالکل کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، لیکن قرض لے کر ولیمے کرنا اتنے بڑے بڑے اور اتنا خرچ کرنا کہ بندہ قرض میں ڈوب جائے، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسان کر کے گئے، اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس کا نکاح جتنا سادہ ہوگا اس میں اتنی برکت ہوگی، اتنی محبتیں ہوگی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اتنی محبتیں ہوگی میاں بیوی میں اگر نکاح سادہ ہے اور شریعت کے خلاف اس میں نہیں کیا گیا۔ بہرحال اچھا، زکوٰۃ کی رقم سے طلباء کو کتابیں تقسیم کرنا، طلباء جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بیچاروں پاس پیسے نہیں ہوتے، خاص طور پر مدارس میں، اور بہت مہنگی کتابیں ہوتی ہیں، تو ان کو تقسیم کرنا تو اجازت ہے۔ اگر طالب علم بالغ ہے، سمجھدار ہیں، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم سے ہم کتابیں دلا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کسی غریب کو زکوٰۃ کی رقم سے کپڑے بنا دینا، کہ اگر ہم کسی غریب کو بھائی عید کے کپڑے بنا دیے اور اس کو کہنا نہیں کہ بھائی زکوٰۃ کے ہیں، بس یہ بھائی آپ کے لیے تحفہ ہے، تو یہ بھی اجازت ہے، اس کو ہم نے مالک بنا دیا، ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح فقیر شخص کا زکوٰۃ لے کر مالدار پر خرچ کرنا۔ کیا مطلب؟ بھائی ایک فقیر شخص ہے، مان لو کہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں، مجھے کسی نے زکوٰۃ دی، اب میں چاہوں تو کسی پر بھی خرچ کر سکتا ہوں، کسی مالدار سے مالدار پر۔ دیکھیں یہ اس لیے بتایا کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ، بہت خاص طور پر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جو بیچارے زکوٰۃ لیتے ہیں نا غریب لوگ، ان کے گھر کا کھانا کھانے سے احتر نہیں یار یہ تو زکوٰۃ کا کھاتے ہیں، ارے وہ ان کے لیے زکوٰۃ ہے، آپ کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک باندی کو کسی نے صدقہ کیا، صدقے میں گوشت دیا اور گوشت پکایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی کیا ہے کھانے میں؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو صدقے کا ہے، تو کہا کہ لکی صدقہ ولنا ہدیہ، یہ تو تمہارے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے تو ہدیہ ہے۔ اس لیے اگر کسی غریب جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ زکوٰۃ لیتا ہے تو اس کا مال کھانے میں ہمارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے، اس کے لیے زکوٰۃ ہے، ہاں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر عورتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ شرم کرتی ہیں، تو اس کا خیال رکھیں۔ اچھا بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات آ جاتے ہیں تو مدد بھیجنی پڑتی ہے، تو اس میں بھی گنجائش ہے، لیکن دیکھیں کہ
دو صورتیں ہیں، ایک تو غریب کو مالک بنا دیا جائے، یا کوئی ایسا بندہ ہو جو ہمارا وکیل بن کر وہاں غریب کو خرچ کرے. جیسے یہاں پاکستان میں حالات آئے تھے تو ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے بھیجا تھا وہاں، امداد اللہ بھائی پتہ نہیں کیا وہ کوئی تھے، ان کو وکیل بنا کر ان پر خرچ کیا تھا، تو یہ درست ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، یعنی وہ صاحب نصاب نہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر ایسی جگہ پر پیسے خرچ کرنا درست ہے. قیدیوں کو چھڑانے کے لیے یہ بھی پیسے لگائے جا سکتے ہیں، یا تو ان کو مالک بنا دیا جائے کہ بھائی آپ کے مقدمات میں جتنے پیسے ہوتے ہیں آپ ان کو خرچ کر لو، یا پھر کسی کو اس لیے کہ وہ تو قید میں ہے، کسی کو وکیل بنا دیا جائے، اس کے بھائی وغیرہ کسی کو کہ بھائی لو یار یہ پیسے اس کو چھڑانے میں اس کی مدد کر دو. اسی طرح مقروض کو زکوٰۃ دینا. مقروض کیا مطلب؟ بہت سے دنیا میں ایسے بیچارے ہوتے ہیں جو قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے. کیوں؟ ایسے لوگ اگر ایسا بندہ مانگتا نہیں ہے، وہ قرض کی وجہ سے دب چکا ہے، تو پھر ایسے لوگ کو زکوٰۃ دینا افضل ہے. اور اس میں بتایا تھا کہ اس میں کتنی بھی زکوٰۃ دینی پڑے، چاہے 10,000 20,000 ایک مشت دینا پڑے، اس کو دینے کی اجازت ہے. سبحان اللہ.